اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، اللہ پاک اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر صبح شام درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ اس لیے میرے تمام دوستوں، آپ سب نے مل کے درود پاک ضرور پڑھنا ہے، ایک بار ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت میں فرما رہا ہے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اور تم جو مال خرچ کرو گے خیرات کے طور پر، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے خیرات کے طور پر، اللہ کو سب معلوم ہے۔ جو لوگ الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو ان کا ثواب اپنے مالک سے ضرور ملے گا، نہ ان کو ڈر ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو دوستو ڈر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں، واضح طور پر انسان کو فرما رہے ہیں، جو آج کا انسان اتنی سنگین غلطیوں میں پھنس چکا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں واضح طور پر فرما رہا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون، جو لوگ سود کھاتے ہیں، استغفر اللہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے حشر کے دن اس طرح سے اٹھیں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ حشر کے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح شیطان نے یا کوئی عصیب زدہ کوئی چیز نے چھو کے انسان کو دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس قدر وحشت میں، اس قدر خوف میں مبتلا ہو کے انسان اٹھے گا قبر سے حشر کے دن، جس دن قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ سود والے جو لوگ جو سود کھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی قبروں سے حشر کے دن اس طرح سے اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جس کو آسیب، جس کو سایہ ہو، جنات کا سایہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے لوگوں کو کہ جنات کا سایہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کس طرح دیوانہ پن ہو جاتا ہے، وہ پاگل سا ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں سوچتا کہ کیا کر رہا ہے۔ اور یہ عذاب ان کو اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے تھے، اللہ پاک پھر فرما رہے ہیں آگے کہ یہ عذاب ان کو اس وجہ سے ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ کسی چیز کا بیچنا بھی سود کی طرح ہے۔ یعنی کہ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تجارت کرتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے، اسے آمدن حاصل کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ سود بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا
کہ اللہ نے بیچنے والے کو درست کہا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ دیکھیں وہ لوگ کہتے تھے اس وقت کہ جو چیز بیچتے ہیں وہ بھی سود کی طرح ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، وہ جو بیچتے ہیں وہ درست ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ پھر جس شخص کو اللہ پاک کے طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی، آئندہ وہ کام اس بات سے یعنی کہ سود کے معاملات لین دین سے باز آ گیا، تو جاہلیت کے زمانہ میں یعنی کہ جب انسان کو کوئی سمجھ نہیں تھی، جس کی کوئی انسان کو کوئی پرکھ نہیں تھی کہ آیا یہ سود کا معاملہ ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے، حلال ہے، جب تک اسے تمیز نہیں تھی، اس وقت تک اللہ پاک فرما رہا ہے اس سے پہلے جو جاہلیت میں جو بھول چوک میں ہو چکا ہے، کھا چکا ہے، اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے معاملات، وہ معاملات میرے ذمے ہیں۔ انسان نے کوئی غلط کر لیا یا صحیح کر لیا، جب تک اس کو نہیں اس کی سمجھ تھی، اس کی سمجھ نہیں تھی، اس وقت جو اگر وہ غلطی ہو گئی ہے، سود کے معاملات میں لین دین کر لیا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ نے کہا میرے حوالے ہے، اس کو عذاب کروں یا میں معاف کروں۔ رب تعالیٰ اپنے واضح فرما رہا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اس کو معاف کروں یا پھر اس کو عذاب کروں، یہ معاملہ میرے سپرد ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی نصیحت پہنچنے کے بعد پھر سود کھاوے تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ پاک نے یہ بات واضح طور پر فرما دی ہے کہ جو لوگ غلطی میں، نادانی میں، جن کو کچھ چیز کا علم نہیں تھا، اگر وہ اس وقت سود کے معاملات کر لیے ہیں، تو اس کا معاملہ اللہ نے کہا کہ میرے ذمہ ہے، میں اس کو عذاب کروں یا معاف کروں۔ اور جو کوئی نصیحت پہنچنے کے بعد سود کھاوے تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کریم معاف فرما، اللہ کریم معاف فرما، استغفر اللہ۔ کتنی سخت سے سخت سزا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اللہ کریم معاف کریں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور خیرات کو بڑھا دیتا ہے۔ جو لوگ سود پر کام کرتے ہیں، اللہ ان کی برکت، ان کا پیسہ بے برکت کر دیتا ہے، ان کے پیسے کو ضائع کر دیتا ہے۔ سود کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور جو خیرات کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو، چاہے 1 روپیہ ہی ہو، چاہے آدھا روپیہ ہی ہو، لیکن اس کا اجر دگنا چوگنا کر دیتا ہے، خیرات کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے اور نماز کو درستی سے ادا کیا اور زکوٰۃ دی، یعنی کہ نماز درست طریقے سے ادا کی، اور درست طریقے سے ادا کرنے کا مطلب کہ جب نماز ادا کرنے لگ گیا، اللہ کی عبادت میں لگ گیا، تو وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے ساتھ، تو اس کا ثواب اس کے مالک کے پاس ان کو ملے گا، یعنی کہ ثواب اس کا پھر اللہ کو ملے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد درستگی اپنی کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ ان کو ڈر ہوگا، پھر نہ قیامت کے دن نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ مسلمانوں اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا لوگوں کے ذمے پر اس کو چھوڑ دو، اب نہ لو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جب تک میرا پیغام آپ کو پہنچ چکا ہے، اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا اس کا معاملہ میرے ذمے، جو اس کے بعد ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو اگر سمجھتے ہیں۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر آپ نے ایمان رکھ لیا، ایماندار ہو گئے، جو رب کا پسندیدہ دین ہے وہ دین آپ نے اپنا لیا ہے، پھر آپ نے سود کے معاملات کو ترک کر دینا ہے، سود کا لین دین ختم کر دینا ہے، اور جو اس سے پہلے ہو گیا نادانی میں، اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ معاف کرے یا انسان کو عذاب دے۔ میرے تمام دوستوں، اس میں اللہ پاک نے واضح طور پر حقیقت بیان کر دی ہے۔ پھر جو ایمان والے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے اس کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ کچھ کوئی پریشانی ہوگی۔ پھر اگر ایسا نہیں کرتے، نہیں سود چھوڑتے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کی خبر جو میرا پیغام پہنچ گیا ہے قرآن کے ذریعے، جب انسانوں کو پیغام پہنچ گیا ہے اس کے بعد بھی وہ سود کے معاملات کو لین دین سے کو ترک نہیں کرتے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ سود جو نہیں چھوڑتے وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے ہوشیار ہو جاؤ، اور جو توبہ کرتے ہو سود کھانے سے تو اپنا اصل روپیہ لے لو، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے، اور جس پر قرض ہے اس کا ہاتھ تنگ دست ہو، اس کا تنگ ہو یعنی کہ غریب ہو، بیچارہ تکلیف میں ہو، تو اس کو مہلت دو جب تک اس کا ہاتھ کشادہ نہیں ہوتا۔ تو جس نے قرض لیا ہوا ہے آپ سے، آپ اس کو بالکل تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو کشادگی دینی چاہیے، اور اس وقت تک کشادگی دینی چاہیے جب تک اس کا ہاتھ کشادہ نہ ہو جائے۔ اگر اصل روپیہ بھی چھوڑ دو، کل معاف کر دو یا اس میں سے کچھ حصہ، تو اچھا ہے تمہارے لیے اگر سمجھو۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے، تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن میں رب کا خوف ہے، تو آپ ان کو چاہے قرض جن لوگوں نے قرض آپ سے لے رکھا تھا، آپ ان کو قرض ان کا سارے کا سارا معاف کر دیں، تو اس میں اللہ پاک بہتر جانتا ہے، تو وہ آپ کی ذات کے لیے، زندگی کے لیے بھی اچھا ہوگا اور آخرت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس دن سے ڈرو جب تم کو لوٹ جانا ہے رب کے پاس، موت کا دن یا قیامت کا، پھر ہر ایک شخص کو اس کے کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ قیامت کے دن پھر جو بھی انسان کچھ کرے گا، غلط صحیح کیا دنیا میں، اس کا عذاب یا معافی جو بھی ہے، وہ ایک ایک چیز کی پوچھ داچھ ہوگی، پرسش ہوگی، ایک ایک چیز کا معاملہ پوچھا جائے گا، ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ مسلمانوں، جب تم ایک مقرر میعاد پر ادھار کا معاملہ کر رکھو تو اس کا لکھ لیا کرو، اور جو تم میں سے کوئی لکھنے والا ہو اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے اور انصاف سے لکھے۔ اللہ پاک یہ چیز کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی لکھنے کے قابل ہے ادھار کا لین دین، وہ پورے کا پورا انصاف کے ساتھ لکھے، جو بات لکھے وہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھوا دے، جس پر دینا ہو۔ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا مالک ہے، جو دینا ہے وہ پورا پورا لکھواوے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرے۔ اگر جس پر دینا ہو وہ کم عقل ہو یا معذور ہو، مثلا دیوانہ ہو یا نابالغ ہو یا بوڑھا ہو، تو وہ نہ لکھوا سکتا ہو، مثلا گونگا ہو یا زبان سے ناواقف ہو، اس کا ولی وارث یا وکیل، حاکم، قاضی انصاف سے لکھوا دے۔ اپنے لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے جس کو تم پسند کرو، 2 مردوں کو گواہ کر لو، اگر 2 مرد گواہ نہ ہو سکے تو 1 اور 2 عورتوں کو ہی صحیح، اس لیے کہ اگر ایک عورت بھول جاوے کیونکہ ان کا حافظہ نقص ہوتا ہے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ میرے تمام دوستو، اللہ پاک ہم سب لوگوں کو ایمان اور نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سود سے بچنے کی طاقت ہمت عطا فرمائے۔ اللہ خیر کرے۔ میرے تمام دوستو، اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔